الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ثم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے۔ تھوڑا سا مزاج بدلیں، وقت اپنی وسعتوں کو سمیٹ رہا ہے، دو عظیم خطاب ابھی باقی ہیں جو آپ سننے جا رہے ہیں۔ وقت کی شدت و حدت بھی ہے، سورج اپنی گرمی برسا کے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے اور آپ برداشت کر کے الحمدللہ حضور کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے حالات کو بتا دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں انشاءاللہ حضور سے پیار کرنے والے ہر حال میں جو ہے وہ حضور کی عزت کا جھنڈا بھی بلند کریں گے اور ہماری زبانوں پہ حضور کی عزتوں کے نعرے بھی ہوں گے۔ خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے، شہنشاہ دو عالم کا جسے دیدار ہو جائے۔ لپٹ کر دامن حضرت سے دم نہ توڑ دوں اپنا، اگر جانا مدینے میں میرا اقبار ہو جائے۔ اور اگلا جملہ ایسا ہے کہ کوئی ہاتھ بھی نیچے نہ رہے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہیں اٹھتے، اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہیں اٹھتے، محمد نام لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے۔ عزت و احترام کے لائق ارباب المدانش وارثان منبر و محراب سجی احترام یمین و یسار تشریف فرما علماء کرام سادات عظام اور انتہائی محبتوں کے لائق حضور کی دیوانوں، آج الحمدللہ سرزمین پچنان کے اندر ہمارے ان نوجوان ساتھیوں نے تمام جو ہے وہ تنظیمات اہل سنت نے اپنی محبتوں کا اظہار کر کے ایک مرتبہ پھر اس منڈی کے اندر حضور کی محبتوں کا پنڈال سجا کے یہ بتا دیا ہے کہ سنی جب بھی انشاءاللہ مل کے کھڑا ہوگا ہر طرف یا رسول اللہ کی صدائیں سنائی دیتی رہیں گی۔ الحمدللہ آج کا یہ پنڈال، آج علماء کی یہ کثیر تعداد یہ بتا رہی ہے کہ سنی جب بھی میدان عمل میں آئے گا ہر طرف تاجدار ختم نبوت کی صدائیں تمہیں سنائی دے گی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ہم عملاً یہ بتائیں گے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر یہ سارے گدا آئے بیٹھے ہیں دنیا کے معاملات کو چھوڑ کے، زمینداری کو چھوڑ کے، تجارت کو چھوڑ کے، ہم اسی بات کا اظہار کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، اور میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا، سامنے جو صورت آئی نظر آئی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پوری قیادت موجود ہے یہاں پہ الحمدللہ، پیران عظام سادات کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، شاگرد ہونے کے ناطے، مرید ہونے کے ناطے، چھوٹا ہونے کے ناطے اپنی پوری قیادت سے صرف ایک التماس کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ الحمدللہ میدان عمل کے اندر چونکہ ہر شے کی ضرورت ہے، جہاں پہ ایک اچھے خطیب کی ضرورت ہے وہیں ہمارے اداروں کو اچھے مدرس کی بھی ضرورت ہے، جہاں پہ ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے وہیں پہ اچھے حافظ و قاری کی بھی ضرورت ہے، جہاں پہ سڑکوں پہ نکل کے تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند کرنے کی ضرورت ہے وہیں آنے والی نسلوں کو مدارس کی چھت
شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات انتہائی دھیمے لہجے میں. آپ کو پتا ہے میرا مزاج ویسے جو تقریر کرنے کا ہے وہ اور ہے، لیکن اب جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ تک پہنچانے کے لیے بہت مختصر، بہت جامع، اور میرا یہی پیغام سمجھیے گا. آئیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کی زندگیوں کے احوال پڑھیے جنہوں نے چند جنگوں کے اندر تو حصہ لیا لیکن ساری زندگی میرے نبی کی احادیث لکھی پڑھی سنی سنائی آگے قیامت تک کے لیے امت تک پہنچائی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے اس جرنیل صحابی کا نام ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی میدان جنگ کے اندر گزار دی. 100 سے زائد جنگیں لڑی، لیکن میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں پڑھا، کہیں نہیں سنا کہ میرے نبی کے کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو تانا دیا ہو کہ تم تو اندر بیٹھ کے صرف حدیثیں لکھ رہے ہو، اصل کام تو یہ ہے جو میں میدان جنگ میں کر رہا ہوں. اور کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ ہم تو چار ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں ہوتے ہیں، یہ تمہارے والا کام یہ تو اندر بیٹھ کے صرف احادیث لکھنا ہے. آپ نہیں، ایسا کوئی جملہ تمہیں نہیں ملے گا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حضور کی احادیث امت تک پہنچانے کی ضرورت تھی وہیں پہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ یا محمد آہو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کی بھی ضرورت ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس وقت امت مسلمہ کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ قیادت کی ضرورت ہے. جہاں اچھے مدارس کی ضرورت ہے وہیں پہ سڑکوں پہ نکل کے وقت کے فرعونوں کے سامنے سینہ سے مرو کے یا رسول اللہ تائیدار ختم نبوت کے نعرے لگانے کی بھی ضرورت ہے. لیکن خدا را اس روش اور مزاج کو بدلیے کہ اپنے کام کو سب کچھ سمجھتے ہوئے دوسروں کی بندہ ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے. نہ ایسا نہ کرو. ہر میدان کے اندر بندوں کی ضرورت ہے جو جہاں جیسا کام کر رہا ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے سمجھ لو یہ محبت مصطفیٰ میں کرنے اور اسے کرنا چاہیے. جو چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو ذرا محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ. میں اپنے بزرگوں سے یہ التماس کروں گا، اپنے نوجوان بھائی انہوں نے کمال محنت کی ہے. بجنان والوں اکثر یہ مجھے گلہ کرتے تو میں نے ایک ہی جملہ کہتا کہ نکلو میدان عمل میں، انشاءاللہ ہم آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے. آج انہوں نے عملاً یہ ثابت کیا ہے، ان کی محنت، آپ کی اتنی بڑی تعداد، آپ کا یہاں پہ آنا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ میرے بھائیوں نے دن رات ایک کیا ہے اور انشاءاللہ ان کی یہ محنت جاری رہے گی. تو یہ سرزمین بجنان یا رسول اللہ اور تائیدار ختم نبوت کے نعروں سے گونجتی رہے گی. احباب دعوت دینے سے قبل میں اپنے بزرگوں سے اور بالخصوص تحقیق کی دنیا میں 2-3 نام ایسے بھی اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات قبلہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ خطیب اسلام محقق اہل سنت مناظر ابن مناظر قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اور برادر محترم خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد حبیب الرحمن قاسمی صاحب اور کثیر تعداد میں شخصیات تشریف فرما ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا آپ جیسے لوگ جن کی تحقیق کی دنیا کے اندر زندگی بسر ہو رہی ہے، آئیے ہم آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایسی ترتیب بنا دیں کہ ہمارے یہ ائمہ حضرات، ہمارے یہ خطباء جہاں جہاں کام کر رہے ہیں. سچی بات یہ ہے سنیو ایک بار پھر ہمیں اساس میں جانے کی ضرورت ہے. ہر مسجد میں بیٹھنے والا امام اگر ابتدا سے الف با پڑھا تو یہ بچے کے ذہن کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ڈالے گا تو انشاءاللہ نسلوں تک نہیں بھولے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو پہلی بات تو ہے ہم لوگوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے اور یہ لوگ اگر ہماری سرپرستی کریں گے تو انشاءاللہ ہر مسجد سے ہر محلے سے جب یہ آواز اٹھے گی تو انشاءاللہ بڑے احسن انداز کے اندر اگلی نسل تک پہنچے گی. اس لیے یہ میں التماس کروں گا کہ یقیناً آپ میری اس گزارش میں ضرور جو ہے وہ شرکت فرمائیں گے. یہ ایک اعلان کیا ہے دوستوں نے ڈورنال کے اندر
ڈوک راجہ خیل بے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ دستار فضیلت منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد شاہ صاحب کا ہوگا۔ صدارت فرمائیں گے پیر سید محمد شاہ صاحب حمدانی اور دیگر علماء کثیر تعداد میں تشریف لائیں گے۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے، ایک خوبصورت نعرہ لگائیے اور پچنان کی سرزمین کا قرض چکائیے، کیونکہ آج بھی پچنان اگر علم کی دنیا میں روشن چراغ نظر آتا ہے تو وہ استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم سیالوی صاحب کے نام نامی اسم گرامی سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ علم کی دنیا میں وہ کھرا ستارہ جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے، تو آج انہی کے لخت جگر جو الحمدللہ اپنی زندگی بھر پڑھایا بھی ہے اور اب الحمدللہ تدریس کے مختلف مثلا کالجز میں یونیورسٹیوں میں بھی آپ جو ہے وہ لیکچرز دے رہے ہیں۔ آج اپنی سرزمین پہ اپنوں کے درمیان بیٹھ کے حضور کی محبتوں کا نکھار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں۔ خطیب اسلام پیکر اخلاص و محبت قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد صاحب، نعرہ تکبیر، ذرا ہولی کوئی سوڑ نہ کہنے، نعرہ تکبیر۔ آپ جس سرزمین پہ بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ نعرے کا مزاج وہ بنائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تیسری مرتبہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پنجن پاکے نام پہ پانچی مرتبہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،